میرا خیال ہے کہ ان دا فورسیبل فیوچر وہ یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن باوجود بریگیڈیئر صاحب یہ چونکہ امریکنز کا جو بیانیہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ تو یہ کہ آپ اپنے تعلقات کو انڈیا کے ساتھ مت جوڑیے، وہ اس حوالے سے ڈی کپلنگ کی بات کرتے ہیں نا، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے تعلقات اور انڈیا کے ساتھ جو تعلقات اور پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں زیرو سم گیم کے طور پر ان کا بیانیہ ہے کہ نہ لیں۔ ہم بھی انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات چائنا کے ساتھ ہیں اور امریکہ کے ساتھ ہیں وہ بھی زیرو سم گیم کے طور پہ اسے نہ لیں، جو بعض اوقات پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشرائز کیا جاتا ہے سی پیک کے حوالے سے۔ اگر آپ اجازت دیں، ہمارے ساتھ کیسر ملک صاحب بھی موجود ہیں، سابق برطانوی بینکر ہیں۔ کیسر ملک صاحب، پہلے تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ کائنڈلی یہ فرمائیے گا، چونکہ برطانیہ کی ایکسٹینشن ہے امریکہ، اور 1605 میں جو مے فلاور پہلا جہاز کیا یہاں سے اور نئی دنیا جا کے انہوں نے آباد کی، اور بعد میں وہ لیٹر آن امریکہ ہو گیا، اور برطانیہ کی 1776 تک یہ کالونی رہا امریکہ۔ تو دونوں کے تعلقات آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ امریکہ، پاکستان، برطانیہ، پاکستان تعلقات پہ اگر آپ اپنا بنیادی اسٹیٹمنٹ دے دیجئے تو پھر ہم بات کو آگے لے کے چلیں گے۔ دیکھیے، السلام علیکم تمام حاضرین مجلس کو اور آپ کو ایز کمپیئر ڈاکٹر صاحب۔ شکریہ۔ برطانیہ میں رہتے ہوئے جب آپ دوڑاتے ہیں بر صغیر پہ اور امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کے تعلقات کے حوالے سے، تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کو اس کے قیام کے وقت سے ہی امریکہ نے اپنی نگاہ میں رکھا ہوا تھا کہ اس خطے کو ہم نے روس کے خلاف استعمال کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے برطانوی حکمران جو تھے وہ in the big game they were using افغانستان and the strip of پاکستان، جس کو وہ یوز کرتے رہے ہیں دفاع کے لیے روس کے خلاف۔ تو جیسے ہی پاکستان کا قیام ہوا تو ان کی نظریں تھیں کہ یہاں پہ فوج مضبوط ہونی چاہیے اور ہم اس کو یوز کریں گے اگینسٹ رشیا۔ آپ یہ غور کریں کہ پاکستان کی تاریخ میں اب تک امریکہ کے ساتھ جو سب سے عمدہ تعلقات رہے ہیں وہ صرف فوجی ڈکٹیٹروں کے زمانے میں رہے ہیں، چاہے وہ ایوب خان ہوں، اس کے بعد جو حکمران فوجی آئے ضیاء الحق، اور پھر جنرل پرویز مشرف۔ تو آپ یہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ ہمیشہ پاکستان کو ایک سیکیورٹی کے پہلو سے اپنے قریب سمجھتا رہا ہے، ورنہ اس کے علاوہ ہمارے معاملات میں ان کی توجہ بہت ہی کم رہی ہے، چاہے وہ معاشی ہوں یا سیاسی ہوں۔ اب جب ریسنٹلی ان کو نظر آیا کہ اس خطے میں کچھ ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں سیاسی، جس سے کہ شاید چین اور دوسرے ممالک کے ساتھ، روس کے ساتھ، ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، تو انہوں نے بیچ میں پھر ٹانگ اڑائی اور اس کے نتیجے میں آپ نے تبدیلی دیکھی۔ جو موجودہ حکمران آئے ہیں ان کو وہ اس وجہ سے قریب سمجھتے ہیں کہ ان سے باتیں منوانی آسان ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مقتدرہ ہے ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ امریکہ ہم کو یوز کرتا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد ٹیشو کی طرح، پرانے ٹیشو کی طرح پھینک دیتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، افغان جنگ کے بعد بھی یہ ہوا، پہلی افغان جنگ کے بعد، اور پھر دوسری افغان جنگ کے بعد بھی جب وہ بھاگے تو انہوں نے جو مذاکرات کیے بغداد میں، اس کے نتیجے میں جو بھی ان کے انڈرسٹینڈنگ تھی طالبان کے ساتھ، اس میں پاکستان کو شریک نہیں کیا گیا، اور نتیجتاً پاکستان نے افغانستان کو جب تسلیم کیا اور مدد چاہی کہ افغانستان میں امریکہ ان کے جو مسائل ہیں ان میں ان کی مدد کرے، تو وہ نہیں کی گئی ہمیں، بلکہ ہمیں استعمال کیا گیا کہ آپ ہمیں دوبارہ جگہ دیں تاکہ ہم ڈرونز کے ذریعے ان پہ حملے کر سکیں۔ پاکستان امریکہ تعلقات کو جب آپ دیکھیں تو اس کو سیکیورٹی پہلو سے ہی دیکھیں، although کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہندوستان کی، کہ ان کی تجارت بہت زیادہ ہے بنسبت ہمارے، لیکن اس کے لیے یہ بھی غور کرنا ہوگا آپ کو اس چیز پہ بھی کہ شروع سے ہندوستان میں اندرا گاندھی
کے دور تک جو حکومت رہی اس کا جھکاؤ زیادہ روس کی طرف رہا. یہ بہت بعد میں جب رائٹ ونگ حکومتیں آئیں ہندوستان میں تو انہوں نے تعلقات کی نہج تبدیل کی اور اس کے بعد سے ہندوستان کی تجارت کو اوپن کیا ان کے حکمرانوں نے ویسٹ کے لیے. اور وہاں پہ پھر ان کو جب بڑی مارکیٹ نظر آئی تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ انٹرسٹ بھی زیادہ تھا اور دفاعی لحاظ سے بھی ان کو ایک ایسا ساتھی مل رہا تھا جس کو وہ چین کے مقابلے میں کھڑا کر سکتے تھے. ہماری حیثیت ہم ایک برج بنانا چاہتے تھے بٹوین سینٹرل ایشیا اینڈ چائنا, اس کو بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا. اب آ جائیے برطانیہ کی طرف. تو برطانیہ تو ہمیشہ ہی اس کو یورپ میں اگر